أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات واعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ ایک بار اس کائنات کو، حدیث میں آتا ہے، کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر قرآن مجید لکھ کر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر رکھ دیا۔ لیکن اب آسمان دنیا پر اتارا گیا لوح محفوظ سے شب قدر میں، رمضان مبارک میں، اس کے بعد سے 23 سال 4 ماہ میں تقریباً تھوڑا قرآن مجید جیسی ضرورت ہوتی رہی نازل ہوتا رہا۔ کوئی واقعہ ہوا، اللہ کو تو پہلے علم ہے کائنات کو کیسے بنانا ہے، کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، تو پہلے لکھ دیا گیا تھا وہ ساری چیزیں جس طرح بنانا تھا۔ تو کوئی واقعہ ہوا، وہ آیت نازل ہو گئی، لیکن وہ آیت نازل ہوئی کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن قیامت تک کے لیے قانون اور نظیر بن گئی۔ وہ جس آدمی نے ایسا کیا اس کے ساتھ، یا جس قوم نے ایسا کیا اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا، اور وہ آیات مسلسل، وہ جو واقعات ہیں وہ دہرائے جاتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے قانون نافذ ہوتا رہے گا۔ جیسے سپریم کورٹ وغیرہ بڑی عدالت کوئی مقدمہ کر دیتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے نا، ایسے ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر قانون ایک اس پر نظیر قائم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جو جن لوگوں کو قرآن سے مناسبت ہوتی ہے تو زندگی ہمیشہ وہ اپنے مسائل کو قرآن مجید کے واسطے سے ان واقعات کی روشنی میں حل کر لیتے ہیں، یقین مناسبت ہوتی ہے۔ مثال جب بابری مسجد شہید ہوئی تو ہم لوگ حضرت مولانا عبدالکریم پارق صاحب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، گئے وہ وہاں دہلی میں تھے، تو میں نے کہا حضرت کیا فرماتے ہیں اب اس کے سلسلے میں؟ اس میں تو قرآن مجید میں ذکر ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے اس کا؟ کہنے لگا اچھا آپ نے نہیں پڑھا قرآن مجید؟ بہت قرآن بولتے تھے، بابری مسجد کا قرآن مجید میں کیسے؟ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ پڑھیے بنی اسرائیل کا، یہ پڑھیے کہ جب پہلا وعدہ ہوگا تو جو ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ وہ لوگ وہ کریں گے، ستائیں گے اور جو ہے پوری طاقت جھونک دیں گے، لیکن ہم ان کو واپس نکال دیں گے وہاں سے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، کہ جب دوسرا وعدہ آئے گا تو وہ اسی طرح پھر داخل ہوں گے، اسی طاقت اور قوت کے ساتھ، اور پھر ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ کہنے لگے یہ پہلی آیت جو ہے یہ تو 30 اکتوبر کا واقعہ ہے، پہلی آیت، اور دوسری آیت جو ہے یہ 6 دسمبر کا واقعہ ہے۔ پہلے بھی 30 اکتوبر میں گئے تھے تو ملائم سنگھ نے گولی چلا دی تھی اور پھر واپس خالی کر دیا گیا تھا، وہاں سے جانے نہیں دیا۔ ایسے ہی کسی قوم کی برائی یا خرابی کا ذکر کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا تو ان کو یہ سزا دی گئی۔ تو جو بھی کبھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا وہی معاملہ ہوگا۔ جو ہے اندرا گاندھی مری، جو ہے قتل ہوا تو حضرت مولانا افتخار حسن صاحب کی خدمت میں گئے، کوئی کیا ہوا کہ بھئی اس کا بیٹا وہ بنے گا وزیر، کیسے کہ قرآن میں کہا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ قرآن پڑھ دیا، آیت پڑھی، ایسے قرآن نے ایک بات کہی۔ تو یہاں پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ایک منافق تھا اخنس ابن شریق، بہت ہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور بہت چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، اب تو ایسے ہیں اور اسلام تو یوں پھل جائے گا، یوں پھول جائے گا، اور پھر اللہ کی قسمیں کھایا کرتا تھا وہ آ کر، اور جب وہاں سے واپس جاتا تو پھر پورا کبھی فصلیں جلا دیتا تھا مسلمانوں کی، کبھی کچھ کر دیتا تھا، کبھی کچھ کر دیتا تھا، کہ اس کا ذکر کیا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اور ان انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی جو ہے بات آپ کو بہت اچھی لگے، دنیاوی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ دیکھو میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، اللہ جانتے ہیں، اس طرح کہا کرتا تھا، میرے اللہ جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں۔ وہ الد الخصام، الد کہتے ہیں انتہائی جھگڑالو ہے، انتہائی دشمن ہے وہ آپ کا، وہ الد الخصام۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ یہاں سے جو ہے وہ لوٹتا ہے، یہاں سے اٹھ کر چلتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کیا کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ تاکہ زمین میں فساد پیدا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتوں کو اور جو ہے نسل کو برباد کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی عزت اور شان اسے اور گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ لوگ مجھ پر ایسا لگا رہے ہیں، میں ایسا آدمی ہوں کوئی، میری عزت کا خیال نہیں کر رہے، میرے اس کا خیال نہیں کر رہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو ایسے شخص کو تو جہنم ہی راز آئے گی، اس کے لیے کافی ہے جہنم، وَاللَّهُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا بچھونا ہے، جہنم کا جو بچھونا ہوگا، آگ کا بچھونا بہت ہی بچھونا ہے۔ اب جو ہے آگے قرآن مجید میں اس کے بعد دیکھیے خیر و شر ذکر، قرآن مجید میں اچھے لوگوں کا ذکر بھی کیا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، فرقان کہا نا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان، تو یہ حق باطل، اچھے برے اور گناہ نیکی اور سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو جو ہے جہاں بروں کا ذکر کیا یا عذاب کا ذکر کیا، وہاں پر نیک لوگوں کا ذکر کیا، ان کی جزا کا بھی قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ پھر آگے ایک ارشاد فرماتا ہے، آگے ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اور انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ بھی آدمی ہیں جس نے جو ہے اپنی جان کو، جس نے جو ہے جس نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیا، وہ بھی شخص ہے جو اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنی جان کو اللہ کا نام لے لے کر جو ہے وہ جہنم میں ڈال رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی خوشنودی لیتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ اس کا شان نزول جو ہے وہ حضرت صہیب رومی ایک صحابی ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، مکہ معظمہ میں آئے روم سے، تو ان کی تجارت بڑھی ہوئی اور بہت مالدار ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو یہ بھی ہجرت کے لیے جانے لگے، تو مکہ کے قریشوں نے انہیں گھیر لیا کہ ہم تو نہیں اس طرح جانے دیں گے تمہیں۔ انہوں نے کہا تم دیکھو ایک بات سن لو، جو مجھے جانتے ہو میں صہیب رومی ہوں، مجھے پہچان لو میں صہیب رومی ہوں، جب تک میرے تیر میں ایک بھی ترکش میں ایک بھی تیر ہے تو تم میرے آس پاس نہیں آ سکتے، میں کتنوں کو تباہ کر دوں گا اور کتنوں کو مار دوں گا میں، اور پھر اس کے بعد بھی میرے پاس تلوار ہے اور تلوار سے لڑوں گا میں، یہاں تک کہ شاید تم میں سے کوئی بچ کے جائے میرے سے۔ لیکن اگر تم یہ پسند کرو کہ میں سارا مال یہیں چھوڑ کے جاؤں مکہ معظمہ اور اکیلے جانے دو مجھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں، چلو اچھا چھوڑ دو مال، سارا مال دے کر آ گئے۔ تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے باہر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جیسے حضرت صہیب رومی وہاں پہنچے، واہ واہ بڑی تجارت، نفع کی تجارت، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تو حضرت صہیب رومی حیرت کرنے لگے کس بات کی مبارک دے رہے ہو عمر، کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے شاباشیاں نازل ہوئیں اور تمہارے لیے خوشخبری۔ کیسے خوش قسمت لوگ تھے وہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے صرف سب کچھ مال کو سارے کو دے آئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کہا کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے
تو آپ نے آیت شریفہ بھی سنائی اور انہوں نے کہا سہیب بہت نفع کی تجارت کی، سہیب بہت نفع کی تجارت، واہ واہ کیا نفع کی تجارت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ تو اب یہ دو لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا، کوئی آدمی جو ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے گا، باہر اندر کچھ رہے گا، منافقت کا معاملہ کرے گا کسی بھی لائن میں، تو اس کے ساتھ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جو یہ کریں گے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے اوپر بہت ہی شفیق ہے، رؤوف کے معنی بہت نرم۔ اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو جائیں گی، کچھ کوتاہی ہو جائیں گی، کچھ اونچ نیچ بھی ہو جائے گی، جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز سب اللہ کے لیے ہے، جب آدمی نے ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کوشش کرنے لگا، اگر اونچ نیچ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اگر وہ بھی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے جو ہے شفیق ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سلم کہتے ہیں، اصل میں ترجمہ کرایا جاتا ہے اسلام میں، مطلب یہی ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سلم کہتے ہیں معاہدہ، کسی سے ایک صلح ہوتی ہے نا، صلح کو کہتے ہیں معاہدہ۔ تو کسی حکومت سے آدمی صلح کر لیتا ہے تو اس کی طرف ہو جاتا ہے نا، ہم اس کی پارٹی میں آ گئے، اس کے پالے میں آ گئے، تو تم ایک طرف ہو جاؤ بس۔ سلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ادھر اللہ کی سرحد ہے، ادھر شیطان کی سرحد ہے، وہ اینیمی ملک کی سرحد ہے، تو آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ کرو۔ ایسا داخلہ نہیں مانتے ہم لوگ کہ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے نہ ہو۔ مسلمان بنو تو پورے بنو، سارے مسلمان پورے اسلام میں آ جائیں، اور ہر مسلمان پورا اسلام میں آ جائے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی شعبہ تو اسلام میں ہے اور کوئی شعبہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہودیوں کے اس طرز کو جس کی قرآن نے کہا تھا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ کو مانتے نہیں ہو، تمہیں اس کے علاوہ بتاؤ کیا سزا دی جائے کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا جائے اور آخرت میں دردناک عذاب میں جھونکا جائے۔ اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی پسند سے جو چیزیں نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میٹھا ہب کڑوا تھو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر اس طرز پر چلو گے تو وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، وَلَإِنَّهُ لَكُمْ، تم دشمن کے چکر میں پڑ گئے، تم ادھر تو اینیمی ملک کی سرحد ہیں، شیطان کی بات مان لو گے تم تو شیطان کے پالے میں چلے جاؤ گے۔ ایسا نہ ہو، پورے اسلام میں مانو بس۔ راضی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مرد مومن، کسی مرد عورت مومن کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ اللہ اس کے رسول کسی بات کا حکم دے دیں پھر وہ اپنا اختیار چلائے، بس آرڈر ہی آرڈر، میرے رب نے جو کہہ دیا بس سر تسلیم خم ہے، جو مزاج معیار میں آئی۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ کو مان لیا کچھ کو نہیں مان لیا، جو ہماری مرضی ہے، جو ہمارے مفاد سے نہیں ٹکراتی یا ہمارے رواج سے نہیں ٹکراتی ان کو مانتے ہیں، جو ہمارے رواج میں نہیں ٹکراتی ہیں اسے چھوڑتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے ہمارا دین کا بھی، بالکل وہ یہودیوں کی جو وارننگ دی گئی تھی کچھ کو ماننے اور کچھ کو نہ ماننے پر۔ یہ آیت شریفہ اور یہ دونوں آیتیں بہت ہی ہمارے لیے فکر کی ہیں، اور ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ کچھ یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے جب یہ اختیار کیا کہ کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا یا اپنی مرضی کے مطابق مانا انہیں بدل کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے علاوہ تمہاری کوئی سزا نہیں ہے۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا میں ذلیل کیا جائے تمہیں اور آخرت میں دردناک عذاب میں جھونکا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ جو فرمایا کہ تم ضرور اتباع کرو گے پچھلی قوموں کی، یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسو۔ تو ان کی ایک بڑی خرابی یہی تھی کہ وہ کچھ مانتے تھے اپنی مرضی کی، کچھ مرضی کی نہیں مانتے تھے، اور جو مانتے تھے ان کو بھی اپنی مرضی کے مطابق مانتے تھے،
معنی پھیڑ لیتے تھے الفاظ کو جو ہے اپنے لحاظ سے. سمینا و اطاعنا کا مزاج نہیں تھا، بس سن لیا اور اطاعت کر لی. اب جب اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہی بات دکھائی دیتی ہے. ہمارے عقائد کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، عقیدہ تو ایک بنیادی چیز ہے. سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ اکیلا مانے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کی ذات میں بھی اس کی صفات میں بھی. یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ اسلام کا. اللہ کی ذات صفات، تو اللہ کی صفات میں ایک ہے الیس اللہ بحاکم الحاکمین. بتاؤ حاکموں کا حاکم کون ہے؟ اللہ. جب حاکم اللہ ہے تو قانون کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ حاکم اللہ ہے تو حکم کس کا چلنا چاہیے ہماری زندگی میں؟ اللہ کا چلنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں نہیں، اس کا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. حالانکہ قرآن نے صاف صاف کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم، ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باہمی نزاعات میں، جھگڑوں میں، قضیوں میں اے نبی آپ کو فیصل نہ بنائیں. آپ موجود نہیں تو آپ کی شریعت کو فیصل بنائیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور وہ جو فیصلہ آپ دے دیں، آپ کی شریعت یا آپ کا مفتی یا آپ کا قاضی دے دے تو اس میں دل سے اسے مانیں. یہ نہ ہو کہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ہو فیصلہ تو غلط دے دیا قاضی صاحب نے، ہونا چاہیے تھا ہماری مرضی کو. ایسا نہیں ہے. فلاح اللہ ایمان سے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 33 آیتوں سے یہ مضمون مستنبط ہوتا ہے کہ جو مسلمان اپنی مرضی سے اپنے قضایا، اپنے جھگڑوں کو کسی غیر اسلامی عدالت میں لے جاتا ہے، مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے عدالت کسی غیر اسلامی عدالت میں لے جاتا ہے، پھنس گیا ہے، کوئی اور ہے، اب کسی ظلم میں ہے، کسی اور طرح وہ نہیں آ سکتا. تو آپ اس خیال سے ظلم سے بچنے کے لیے مجبوری و معذوری بعض ہیں جو شرعی ضابطے بتائے ہیں ان کے مطابق وہ کیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اپنی خوشی اور اپنی خوشنودی سے جو مسلمان کسی غیر اسلامی عدالت میں اپنے قضیے کو لے گیا، وہ جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یا بدترین فاسق ہے، گناہ گار ہے، سب سے زیادہ گناہ. اب جو ہے ہم جا رہے ہیں مسلسل، بلکہ ناجائز مقدمے لے کر جا رہے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسرے کے خلاف مقدمے کے لیے تھانوں میں جا کر خلاف FIR کراتے ہیں، پھر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، پھر رشوت دیتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تو عقیدے کی بات ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں نماز کا حال بھی ہے، رواج الگ الگ اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں. نماز کا بھی یہ حساب ہے، کسی کے یہاں جمعے کی نماز کا، کسی کے یہاں فجر کی نماز کے نمازی، کسی کے یہاں جو ہے رمضان کے نمازی، کسی میں رواج ہے نا اپنے اپنے یہاں. انہی مسجدوں میں فجر میں، جمعے میں کتنے آدمی ہوتے ہیں، اور انہی مسجدوں میں فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. کسی نے بتایا تو نہیں، کسی عالم نے تو نہیں بتایا کہ جمعے کی نماز فجر سے زیادہ فرض ہے. جمعے میں بہت ساری گنجائش ہیں. اگر آپ مسافر ہیں، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر پڑھ لیجئے. آپ بیمار ہیں، جمعے میں جا نہیں سکتے، ظہر پڑھ لیجئے. ایسی بستی میں ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، صرف ظہر ہوتی ہے، اور سفر کی حالت میں نہیں ہے، جمعہ پڑھ لیجئے. عزت کا، جان کا خطرہ ہے، کوئی باہر قرض والا ایسا ہے وہ پکڑ کے آپ کو گرفتار کروا دے گا تو آپ ظہر پڑھ لیجئے. لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے ملیں گے مسلمان جنہوں نے کبھی جمعہ چھوڑا نہیں اور فجر کب سے پڑھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ کو ماننا، کچھ کو نہیں ماننا. ایسے زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. دیتے ہیں تو کھیتی کی زکوٰۃ نہیں دیتے. ایسے ہی حج کے سلسلے میں کل ذکر آیا تھا کہ حج کی عبادت ہے ایسی، فرض کی حج کے سلسلے کتنے لوگوں پر حج فرض ہے وہ حج نہیں کرتے. اسی طرح حرام کے سلسلے میں بھی ہمارے ہاں ایک حرام کو حرام سمجھتے ہیں، ایک حرام کو حرام نہیں سمجھتے. سور کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن سور اتنا حرام سمجھتے ہیں کہ کوئی جاہل سے جاہل آدمی سے کہیے کہ سور کا گوشت پکا ہے کھا لو تو فساد ہو جائے گا، 2-4 جانیں چلی جائیں گی. لیکن یہی آدمی جو سور کو حرام سمجھ رہا ہے، سود پر کاروبار کر رہا ہے، بینک سے گارنٹی بنا رکھی ہے اور چلا رہا ہے کام. حالانکہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تم سود کا دینا، سود کا واسطہ بننا، سود کا رابطہ مشورہ دینا، سود کی ملازمت کرنا، یہ سب اس میں آ گئے. نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. حدیث میں ہے سود کے 70 درجے ہیں. ادنا درجے کا سود اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. 100 دفعہ سور کھانے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن سور سے نفرت ہے، سود سے کوئی وہ نہیں ہے.
یہی آدمی چوری کو برا سمجھتے ہیں. ابھی تک ہے معاشرے میں یہ بات. کوئی کسی شریف آدمی کا بچہ موٹر سائیکل چور بن جائے یا کار چور بن جائے تو پوری دنیا میں رو ہو جاتی ہے. لو حاجی جی کا بچہ کیا کرنے لگا, فلاں کا ایسے ان کے خاندان میں تھا, یہ تھا وہ تھا. لیکن یہی جو کار چوری سے نفرت کر رہا ہے اور اس کو برا سمجھ رہا ہے, جہیز میں موٹر سائیکل خود مطالبے سے مانگ رہا ہے اور کار لے رہا ہے. مفتی عبدالرؤوف صاحب سکری مشہور فقاہ میں ہیں بر صغیر کے, انہوں نے لکھا ہے کہ راستے میں رہزنی کر کے, لوٹ کے, ڈاکہ ڈال کے, کمبل نقب لگا کے مال لوٹ لینا, سونا لوٹ لینا, چاندی لوٹ لینا, گاڑی چھین لینا, موٹر سائیکل چھین لینا, شرعی ضابطے کے مطابق اتنا برا گناہ نہیں ہے جتنا مطالبہ کر کے جہیز میں موٹر سائیکل یا کار یا کوئی اور سامان طلب کرنا. اب بغیر مطالبے کے لینا بھی جائز نہیں. یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی مطالبے کی شکل ہے کہ رواج ایسا بنا دیا جائے کہ اگر وہ جو ہے جہیز نہیں لائے گی لڑکی تو عزت کے ساتھ سسرال میں نہیں رہ سکے گی. لیکن چوری کی موٹر سائیکل یا کار ہو تو اسے کباڑے میں کٹوایا جاتا ہے یا کوئی جری نمبر پلیٹ بدل کے چلا لے. لیکن جہیز کی کار تو حاجی صاحب مسجد کے دروازے پر لگا دیتے ہیں, امام صاحب ذرا بابر کے سواری آپ ہی کی چل جائے, اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. یہ افتؤمنون ببعض اس لیے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جائے. یہ اسلام کا دستور ہے, کھلا دستور ہے. اور اس میں آگے یہ بات بھی کہی ہے, پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اتنی کھلی ہوئی بات, ایک چیز کھول کر بتا دی ہے. پورا دین مکمل شکل میں قرآن مجید میں نازل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد بھی اگر تم اس سے پہلو تئی کرو اور پھسلو اور رپٹو, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ, جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور اللہ حکیم بھی ہے, فیصلہ سزا بھی دیتے ہیں, وہ پکڑتے بھی ہیں تو حکمت پر ہے ان کا فیصلہ. یعنی اتنا کھلی باتیں ساری. اب ہمارا ظاہر ہے کہ ہم سے پوچھ ہو گیا, دیکھیں میدان ہم سب کو جانا ہے, یہ بڑی فکر کی بات ہے, ہمیں قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اور اس سلسلے میں آخری درجے میں حساس بنانے کے لیے مسلمان کو ایمان اور دین کا کنسپٹ صحیح سمجھانے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے, اور ہر نماز میں جو ہے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز نہیں بغیر فاتحہ. تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے, اللہ کی رحمان و رحیم کی دعائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد کیا اقرار کرتا ہے, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, اللہ حساب کا دن ہے, آپ کی عدالت میں مجھے آنا ہے, اللہ مجھے آپ کی عدالت میں حساب دینے آنا ہے. دن کا بدلہ ہے, بدلہ دین سمجھایا جا رہا ہے کہ دین صرف اس کا نام ہے کہ یوم جزا کی کامیابی اور وہاں کی پکڑ سے بچنے کے لیے آدمی زندگی گزارے, وہاں کا حساب. حضرت فرماتے تھے حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کہ موت کی جو یاد کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد کرے گا, حدیث میں بھی آیا ہے اللہ مبارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت, جو 25 دفعہ پڑھے گا اس کی موت شہادت کی موت ہوگی. لیکن یہ یاد کرنا ایسے نہیں ہے کہ رٹ رہے ہیں, جس سے یہ یاد کرنا ایسا ہے جیسے مقدمے کی تاریخ کو یاد کرتا ہے. اس طرح نہیں یاد کرتا ہے 14 دسمبر 14 دسمبر 14 دسمبر 14 دسمبر 12 جولائی 12 جولائی, اس طرح یاد نہیں کرتا. کیسے یاد کرتا ہے, وکیل کہاں سے لائیں گے, گواہ کیا ہوگا, جرمانہ دینا پڑا تو کیا ہوگا, اگر وہاں سے حکم ہو گیا تو میں کیا کروں گا, سارا انتظام کرتا ہے نا اس طرح. تو وہاں جانا ہے بدلے کے دن یوم حشر میں, اور حدیث میں آیا ہے کہ وہاں قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اس میں ایک سوال ہوگا اپنے علم پر کتنا عمل کیا, جتنا ہم نے حکم نازل کیا تھا اور جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا. اور وہ پورا دین ہے قرآن مجید, پورا دین. افتؤمنون, یہ بالکل نہیں ہے کڑوا میٹھا میٹھا اب کڑوا تو یہ ہمیں پسند نہیں ہے. پورے مسلمان ہو جاؤ. پورے مسلمان جب ہوں گے پورے اسلام پر عمل ہوگا, پورے اسلام پر عمل ہوگا تب ہوگا نا, جب تھوڑے اسلام پر. اب ہمارا کتنا, اس لیے حاسبو قبل ان تحاسبو, اچھے طالب علم پہلے سے اپنے نمبر دیکھ لیتے ہیں, کس چیپٹر کی تیاری ہو گئی ہے اور کتنے نمبر ہمارے آ رہے ہیں پہلے سے بتا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا دیکھنا ضروری ہے قرآن مجید کی کتنے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں, کتنے دین پر نہیں. تو اصل ہے دین قرآن ہے, تھیوری اور پریکٹیکل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت. اس طرح جب ہم محاسبہ کریں قرآن مجید کا, یہ بہت اہم ضروری ہے کہ ہم لوگ قرآن کی, سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں اس پر عمل ہوا کہ نہیں, پھر دوسری آیت اس پر عمل ہوا کہ نہیں. جس پر عمل نہیں ہوگا
وہ ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ جس طرح عدالت میں اسٹینو بیٹھا رہتا ہے تو لکھ لیتے ہیں یہ پوائنٹ اس کے خلاف، یہ پوائنٹ اس کے موافق، یہ فیور میں جائے گا، پھر اس پر ججمنٹ دیتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کی آیتیں آئیں گی سامنے، احکام نازل سنائے جائیں گے، یہ مانا تھا، یہ مانا تھا، یہ مانا تھا، یہ عمل کیا تھا، یہ عمل کیا تھا، یہ عمل کیا تھا۔ جو عمل کیا تھا وہ ہمارے لیے ہو جائے گا، ہمارے خلاف فیور میں، اور جو عمل نہیں کیا تھا۔ اس پس منظر میں ہم جب قرآن مجید کا محاسبہ کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، جو محاسبہ ضروری ہے کہ ہم لوگ عام طور پر اس دین سے جو قرآن نے نازل کیا، اور اتنی کھلی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مرہون منت نہیں رکھا اس کی حفاظت کو، جیسے پہلی قوموں کو رکھا تھا کہ ان کی کتابوں کی حفاظت ان کے ذمے تھی، انہوں نے اس میں تحریف کر دی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایک ایک نقطے کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی، حتیٰ کہ زبان کی بھی حفاظت اپنے ذمے لی، کہ آج کے دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے عربی کے علاوہ جس کی 200-300 سال پہلی کتابیں آدمی بغیر ڈکشنری کی مدد کے سمجھ سکتا ہو۔ یہ حال ہے۔ اردو تو ابھی چند دن کی زبان ہے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے دیکھنے والے ابھی دنیا میں موجود ہیں، ان کی کتابوں کی تسہیل کر کے ساری چھپ گئی۔ تسہیل کا مطلب ایک موجودہ زمانے میں اردو میں ترجمہ۔ میر امن دہلوی کی جو اس سے پہلے کی جو زمانے کی جب اردو ہوئی تھی، اس کی وہ کتابیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی اردو آج کے دور میں۔ 300-400 سال 500 سال کی کتابیں انگریزی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی بغیر ڈکشنری کے مدد کے، لیکن عربی کی کو امتیاز حاصل ہے کہ 1400 سال پہلے کی ساری زبان جاہلیت کی شاعری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج دوسری تیسری کلاس کا عربی پڑھنے والا اسی طرح سمجھتا ہے جس طرح وہ عرب سمجھتے تھے۔ یہ حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا۔ اتنی حفاظت کے بعد قرآن مجید اتنی کھلی شکل میں موجود ہے، یہ بتایا جائے، پڑھا جائے گا عمل کیا کہ نہیں، عمل کیا کہ نہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمیں ایک محاسبہ میں نے اسوہ رسول اکرم اور ہماری زندگی میں بھی عرض کیا ہے کہ سید قطب بہت ہی مشہور جو ہے مفسرین میں ہیں، سید قطب شہید، انہوں نے فی ظلال القرآن کے مقدمے میں مضامین القرآن پر بحث کی ہے، کیا کیا مضامین قرآن نے کیا کیا احکام نازل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، ان میں 553 آیات سارے احکام کے بارے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت کے مسائل، جھوٹ کی برائی، غیبت کی برائی، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل سارے، اور معاملات جتنے بھی ہیں، وراثت کے مسائل سب آ گئے اس میں 553 آیات، اور تین باقی جو ہے 5613 آیات 5613 آیات غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، اعمال کی دعوت جو ہے وہ 553 آیت میں آ گئی، وہ جو 6 نمبر ہیں سارے ارکان اکرام مسلم، اخلاص نیت، تفریغ وقت، ساری جو ہیں وہ اسی کے اندر آ گئے۔ 6113 آیات دعوت غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، اور اس کا تکمیلہ ہے جہاد اس کے عنوان سے۔ تو جو شخص سارے دین پر عمل کرتا ہے، نماز بھی آخری درجے میں صحیح سنت کے مطابق، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، ہر چیز میں آخری درجے میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، والدین کا بھی حق ادا کیا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کیا ہے، علم بھی حاصل کیا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مال بھی خوب خرچ کرتا ہے، مگر وہ جو ہے دعوت اس کے دل میں، دعوت کا درد ہر وقت کی گھن نہیں ہے، دعوت اس کی پہچان نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے رسول اللہ، رسول اللہ کہتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتا ہے آدمی کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ آپ کا نام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خیال نہیں آتا، حالانکہ ہم ان کی ملت میں ہیں۔ رسول اللہ کہہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خیال نہیں آتا کہ ہمارے نبی سے پہلے رسول ہیں، وہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی خیال نہیں آتا کہ 28 پاروں میں بحیثیت رسول ان کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ کہتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگتے ہیں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جا رہا ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کا منصب ہے رسول۔ اس طرح دعوت کی حیثیت سے اس کی پہچان نہیں ہے، وہ 553 آیتوں پر عمل کر رہا ہے اور 6113 آیات کو ترک کر رہا ہے، گویا 92% دین چھوڑ رہا ہے اور 8% دین پر عمل کر رہا ہے۔ 8% تو جب ہے جب سارے دین پر عمل ہو رہا ہو، ورنہ نماز صحیح ہے تو روزے صحیح نہیں، روزے صحیح ہیں تو حج صحیح نہیں،
عبادات صحیح ہیں تو معاملات چوکٹ. کسی نے بیوی کا حق دبایا, کسی نے ماں کو دل دکھایا, کسی نے وراثت میں حق نہیں دیا, کسی نے پڑوسی کو ستایا. کتنا مشہور فرمان ہے, پڑوسی کا حق یہ ہے کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر. یہ بھی 553 میں سے ایک حصہ ہے, 8% دین کا ایک حصہ ہے. اب کہاں اس کا رواج ہے کہ کوئی دیکھا ہے مسلمان کے وہ پڑوس سے مکان بناتے وقت پوچھتا ہو کہ صاحب آپ کا مجھے مکان بنانا ہے, بھتیجے کی شادی ہے, میرے پاس اور پیسے تو ہیں نہیں, ایک کمرہ اوپر ڈال دوں میں, آپ اجازت دیں, آپ کی روشنی رکے گی, آپ کی بے پردگی ہوگی, آپ کی جو ہے پرائیویسی ختم ہوگی, آپ کی روشنی رکے گی, ہوا رکے گی. اور بلڈنگیں بناتے ہیں, کون پوچھتا ہے؟ تو دنیا میں اگر قرآن دین ہے, اور بلا شبہ قرآن دین ہے, رواج دین نہیں ہے, قرآن دین ہے. اگر قرآن دین ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین ہے تو اچھے دینداروں کی زندگی میں 3-4% دین پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں 30% اور 40%, 35%, 40% پر پاس ہوتے ہیں, لیکن قرآن نے کہا ہے 50% سے زائد نمبر لائیں گے تو پاس ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ مُعَاوِيَةٌ. نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی ایک شخص کی. ایک نیکی کے لیے کہا جائے گا ایک نیکی لیا, تیرا پلڑا جھک جائے گا, تو تلاش کرتا پھرے گا, نہیں ملے گی اسے ایک نیکی. یہ بات صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک زمانہ تم لوگ اس زمانے کی خیر کے زمانے میں ہو کہ اگر تم 10% دین کا چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ 10% پر عمل کریں گے تو نجات پا جائیں گے. لیکن 10% منتخب کر کے سوچ کر, اپنی مرضی اپنی پسند سے نہیں, اپنی پسند سے. یہ ہے تحریف معنوی, یہ ہے جس کا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کہ مرضی کی چیزیں لے لی جائیں اور بے مرضی کی چھوڑ دی جائیں. ہاں پورے دین میں سے 10% عمل کریں یہ تو دعوت کا جو ہے وہ 92% ہے, اس میں سے 9.2% زندگی میں دعوت کا وہ ہو تو چلے گا, باقی 8% میں سے جو ہے 0.8% بچے گا. اس طرح تو یہ جو ہے بڑی, جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ اس کا انتظار کر, یہ انتظار کرتے ہیں ذرا کچھ دن بعد. انسان اکثر نیکیوں کے لیے شیطان یہ کہتا ہے ابھی نوعمری ہوتی ہے, ابھی تو بچے ہیں, جوانی ہے تو بڑا ذرا اور بڑھاپا آ جائے گا تو پھر مسجد کا لوٹا بن جائیں گے, یوں کہنے کو سنتا ہے نا, ابھی کچھ دن اور ذرا سا جو ہے ذرا کچھ ابھی کچھ دن اور جوانی کے گزر جائیں, ذرا مستی کر لیں, پھر اس کے بعد یہ ہوگا, کل کے بعد یہ کریں گے, ذرا یہ مسئلہ ہو جائے, میرا مسئلہ گھر بن جائے اور بیٹی کی شادی ہو جائے تو بس میں تو دین کا لگوں گا بالکل, ذرا یہ بات ہو جائے, اور ذرا یہ فلاں مسئلہ حل ہو جائے اور ریٹائرمنٹ کے بعد 1 سال رہ رہا ہے میرا, اس کے بعد تو بس یہی کرنا ہے, کیا بڑھاپا تو آ ہی گیا ہے. تو کبھی ایسا وقت نہیں آتا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام, کیا اس کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کے بیچ میں سے خود آ جائیں اللہ تعالیٰ, والملائکہ اور فرشتے آ جائیں, وقضی الامر, پھر تو فیصلہ ہو جائے گا. پھر کہاں گنجائش رہے گی جب فیصلہ ہو جائے گا, جیسے پچھلی قوموں کا ہوا کہ انہوں نے زیادتی کی اور انہوں نے ظلم کیا اور پھر اللہ کی طرف سے فیصلے کے وقت آ گئی, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف لوٹیں گے سارے آپ کے جو ہیں, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے جو ہے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر رہیں گے. تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کھلی بالکل کھول دی ہے کہ ایک بات, کتاب تمہارے پاس موجود ہے. آج کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں رہا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, انٹرنیٹ نے اتنا زیادہ آسان کر دیا ہے قرآن کو, ہر ایک جو ہے زبان میں آڈیو موجود ہیں, جاہل سے جاہل آدمی قرآن سمجھ بھی سکتا ہے, قرآن سن بھی سکتا ہے, قرآن کے معنی بھی معلوم کر سکتا ہے. آج اور بھی زیادہ اتمام حجت ہو گئی پہلے لوگوں کے مقابلے. پہلے لوگوں کے شاید یہ عذر چل جائے کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم پڑھتے کیسے, ہمیں موقع نہیں ملا. حالانکہ یہ بات کس قانون کے سلسلے میں کہیں نہیں چلنے والی, کیوں دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں بتاتا کہ کوئی آدمی یہ جو ہے کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں تھا قانون. اس لیے کہ ساری قانون کی کتابوں کے سر ورق پر یہ بات لکھی رہتی ہے کہ قانون سے ناواقفیت سب سے بڑا قانونی جرم ہے. قانون نہ جاننے والے پر 2 جرم آئیں گے. کوئی آدمی کسی پولیس کو, جج کو یہ کہہ کے واپس نہیں لوٹا سکتا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے دیش میں چوری کرنا جرم ہے, یا اسمیک بیچنی نہیں چاہیے, یا ہیروئن بیچنی نہیں چاہیے.
تو آپ کو 2 جرم ہوں گے، قانون نہ جاننے کا ایک دفعہ اور قانون نہ ماننے کی ایک دفعہ۔ تو اتنا کھلا کھلا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اتنا کھول کر ہم نے سب باتیں بیان کر دی ہیں صاف، کہیں کو کنجلک نہیں ہے، کہیں کوئی اندھیرا نہیں ہے، سب بتا دیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے تمہیں بھیجے گئے ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں صرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ دین نبوت ختم ہو گئی ہے، اب تمہارے ذمے ہے اسے پہنچانا، تمہاری ڈیوٹی فرض منصب ہی ہے کہ اس کام کو کرو۔ جو کرنے کو کہا گیا ہے، جو پرائیورٹی پر کرنے کو کہا گیا ہے، پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، ترتیب کے درجہ سب سے پہلے کس کو دینا ہے اعمال میں، وہ ساری چیزیں واضح کر کے دے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں جا مانتے تو کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے بادلوں کے بیچ سے اللہ خود آ جائے یا فرشتے آ جائیں، ان کے عذاب والے فرشتے، اور پھر فیصلہ ہو جائے؟ اس وقت تو پھر تو اللہ کی طرف لوٹ کر رہیں گے سارے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور ہمیں جو ہے مان لینا چاہیے۔ تو کبھی چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اسے سختی اور نرمی دونوں چیزوں کی، تو کبھی وہی شفقت اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت و پیار سے بھی سمجھاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ عذاب اور سزا کے وہ بھی بتاتے ہیں، تاکہ آدمی جو ہے جو ایک آدمی کے اندر بھی دونوں مادے ہوتے ہیں، خوف سے ڈرنے والا بھی اور شوق بھی انسان کے اندر، ہر ایک کو لالچی بنایا اور ڈرپوک بھی بنایا ہے۔ تو ڈر کی وجہ سے وہ آدمی ان گناہوں سے بچ جائے، اس لیے وہ ڈر پیدا کیا گیا، اور لالچ کی وجہ سے نیکیوں کو کر لے، اس لیے جو ہے لالچ بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شفقت اور رحمت کی اپنے رب کریم کی قدر توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔